السلام علیکم فرینڈز، عہد انتقام بائی الینا شاہ پارٹ 2۔ دادا جان، بس آپ اسے اب واپس بلائیں۔ اتنے سال کیسے کوئی اپنوں سے دور رہتا ہے؟ وہ عمیر صاحب کو چائے دینے آئی تھی۔ انہیں فارغ دیکھ کر اس نے خفگی سے کہا، وہ نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا ہو جائے۔ انہوں نے سرد آہ بھرتے ہوئے بولا، وہ خود چاہتے تھے کہ اب وہ واپس آ جائے، کیا ہم سے ملنے بھی نہیں آ سکتا وہ؟ میں جانتی ہوں یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کم از کم وہ ہر مہینے نہ صحیح سال میں 1-2 بار آ جائے۔ پریسا کے چہرے پر خفگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں بات کروں گا اس سے۔ انہوں نے پری کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے دلاسا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا۔ جلدی سب کنٹینرز میں لوڈ کرو، اس سے پہلے کوئی یہاں آ جائے، وہ آدمی غصے اور پریشانی سے بولا۔ ابھی وہ سامان لوڈ کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک گولی اڑتی ہوئی ایک آدمی کے پاؤں میں لگی اور اس کی چیخ بلند ہوئی، ہینڈز اپ! خود کو اور سامان کو ہمارے حوالے کر دو، بھاگنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ تم لوگ چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہو، ایک کمانڈر نے آگے آتے ہوئے ان آدمیوں کو وارننگ دی۔ ہاں ہاں ہاں، ہم یہ تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ہمیں اندازہ تھا تم لوگ یہاں ضرور آؤ گے، ان میں سے ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے کہا۔ گولی کی آواز گونجی اور اس آدمی کے بازو کو چیرتی ہوئی نکلی۔ گولی چلنے پر وہ آدمی وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب چاروں طرف سے گولیوں کی آوازیں آنے لگیں، سب برباد کر دیا تم لوگوں نے۔ اب میں شیخ کو کیا جواب دوں کہ کن نکمے آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا جو ان فوجیوں کی نظروں سے نہ بچ سکے؟ عمران نے اس زخمی آدمی کو دیکھ کر پھنکارا۔ ان لوگوں نے سب سمگلنگ کا سامان قبضے میں لے لیا اور سب بچوں اور لڑکیوں کو بھی بازیاب کروا لیا۔ ایک اور آدمی نے ڈرتے ہوئے اپنے سرکار کو بتایا، جو غصے اور طیش میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ، کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ، اب میں خود کچھ کروں گا، وہ ایک بار پھر پھنکارتے ہوئے بولا۔ وہ چاروں یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں۔ سمین اور ہانی ایک ناول پڑھنے میں مصروف تھیں اور ہنا انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی، جبکہ وہ نہ جانے کدھر کھوئی ہوئی تھی۔ انو یار، اس طرح منہ پھلا کر کیوں بیٹھی ہو؟ ہنا نے اس سے پوچھا۔ وہ کب سے انفال کو پریشان دیکھ رہی تھی۔ ہنا کے سوال پر وہ خیالوں سے باہر نکلی۔ مباسل کل بھائی مجھے لینے آئے تھے اور ساتھ وہ بھی تھا۔ اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی۔ اوہ، ان تینوں نے اس کو دیکھتے معنی خیزی سے کہا۔ پھر تم نے اس سے بات کی؟ سمین نے اسے چھیڑا۔ ہاں، کچھ سوچ کر وہ بولی، واہ بھائی، اچھا کیا بات کی؟ ہانی نے اس کے ہاں بولنے پر پوچھا۔ یہی کہ وہ ایسا کیوں ہے، کہیں اسے کسی سے محبت تو نہیں؟ انفال نے تھوڑا جھجک کے بتایا۔ پھر وہ تینوں ایک ساتھ بولی۔ اس نے کہا ہاں، یہ بتاتے نہ جانے کیوں اس کی آواز بھر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیا پتہ اس نے صرف تمہیں ٹالنے کے لیے بولا ہو۔ ہنا نے اسے سمجھایا تھا، وہ اپنی دوست کو اس طرح اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہنا کی بات سن کر وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی، کیونکہ اب وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے سمگل شدہ مال اور بازیاب کرائے ہوئے بچوں اور لڑکیوں کو حکومت کے حوالے کر دیا تھا۔ شاباش جوانوں، اب بس ہمیں عمران کو پکڑنا ہے، کیونکہ اب وہ چین سے نہیں بیٹھے گا۔ میجر نے سب کو شاباش دیتے ہوئے کہا۔ اب ہمیں انتظار کرنا ہوگا، بہت جلد وہ دوبارہ سامان بھیجے گا اور اب کی بار ہم اس کے اڈے پر حملہ کریں گے۔ جنرل نے کہا، انشاءاللہ اس بار ہم اس کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس نے کہا، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد! سب نے یک زبان ہو کر نعرہ لگایا۔ وہ دونوں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھے کام کر رہے تھے۔ ہائم کافی بنا کر لایا تو اسے دیکھا جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھا ہوں اور تم تو پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہو، ہائم نے اسے کہا جو سوچوں میں گم تھا۔ نہیں، کہیں نہیں، بس ایسے ہی گھر کی یاد آ رہی تھی، اس نے گھبراتے ہوئے بولا۔ جب سے تم نے آرمی جوائن کی ہے تم صرف کوئی 5 یا 6 بار اپنے گھر گئے ہو، اور جب سے عمران کا کیس شروع ہوا ہے تم گھر جانا تو دور فون بھی نہیں کرتے۔ ہائم نے تشویش سے پوچھا۔ میں جب تک اپنے والدین سے کیا عہد نہ پورا کر لوں گھر نہیں جاؤں گا، اس نے سامنے دیوار کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم مجھے بھی نہیں بتاؤ گے کہ کیا ہوا تھا؟ ہائم خفگی سے بولا۔ کیا کرو گے جان کر؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ 6 سال پہلے اس نے آرمی جوائن کی تھی اور صرف ہائم سے دوستی تھی۔
جس میں زیادہ ہاتھ حائم کا ہی تھا۔ ہم لوگ شہر میں رہتے تھے، دادا اور دادی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں 10 سال کا تھا، ہم گاؤں جا رہے تھے۔ میری بہن مہینہ پہلے ہی دادا کے ساتھ گاؤں چلی گئی تھی۔ گاؤں لاہور سے 2-3 گھنٹے دور تھا۔ ابھی ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ ہوا تھا جب فائرنگ کی آواز آئی اور ہماری گاڑی لڑکھڑائی تھی۔ بابا نے فوراً بریک لگا کر گاڑی روکی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا، نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائے۔ اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ کچھ آدمی ہماری گاڑی کو گھیرے کھڑے تھے۔ ایک آدمی نے گاڑی کا دروازہ کھول کے بابا کو باہر نکالا۔ ہمیں وہ ڈاکو لگے تھے۔ پھر ان لوگوں نے ماما اور مجھے باہر نکالا۔ تم نے میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، ہا ہا ہا۔ ایک آدمی نے عجیب طریقے سے ہنستے ہوئے میرے بابا کو بولا تھا، عمران جانے دو ہمیں۔ بابا نے اس آدمی سے کہا، ان لوگوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری ماما بابا کو قتل کر دیا تھا۔ میرے رونے چیخنے کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ یہ بتاتے اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو گئی تھیں۔ میں ان لوگوں کی نظروں سے بچ کے قریب موجود گھنے درخت پر چھپ گیا۔ تو ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا تھا نا؟ اب دیکھ، اس کام میں ہم تیرے بیٹے کو استعمال کریں گے، ہا ہا ہا۔ وہ آدمی عمران تھا جو میرے بابا کی لاش کے قریب بیٹھا بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر میں سہم گیا تھا اور اللہ سے مدد کی دعا کرنے لگا۔ وہ اور اس کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ سامنے سے ایک پولیس موبائل جو وہاں گردش کر رہی تھی پہنچ گئی اور ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ یہ دیکھ مجھے حوصلہ ہوا اور اپنے بابا ماما کی لاش کے پاس آیا۔ بیٹا ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک پولیس والا میرے پاس آ کے بولا تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ پولیس والوں نے مجھ سے گھر کا نمبر مانگا اور ڈیڈ باڈیز ہمارے گھر پہنچا دی۔ ہمارے گھر کہرام مچ گیا۔ میری بہن جو ماں باپ کا انتظار کر رہی تھی ان کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ ماما بابا کی ڈیتھ کے بعد مجھے اور میری بہن کو دادا اور دادی دوسرے شہر لے گئے۔ میرے دادا اور دادی نے ہم دونوں بہن بھائی کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ ایک بار میں نے دادا سے پوچھا، ماما بابا اتنی جلدی کیوں چلے گئے تھے؟ سب لوگ کیوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ تو دادا نے کہا، بیٹا ہم زندگی جیتے ہیں لیکن صرف مرنے کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، کوئی یہاں ساری عمر نہیں رہتا۔ ایک دن سب نے جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے علاوہ کسی نہ کسی نیک کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس دن میں نے یہ عہد کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ اس ظالم انسان سے ضرور لوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی بچے کے سر سے ماں باپ کا سایہ نہ چھینے۔ کیونکہ عمران اپنے سورسز ہونے کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا تھا، میں نے اس دن اپنے بابا سے یہ عہد کیا کہ میں ان کے قاتل کو اس کے انجام تک پہنچا کے رہوں گا۔ حائم نے اسے دیکھا جس کی آواز رند گئی تھی مگر وہ کمال ضبط سے آنسو روکے ہوئے تھا۔ مباسل نے اپنی بات ختم کر کے حائم کی طرف دیکھا۔ حائم کی آنکھوں میں اس کی بات سن کے نمی آ گئی تھی۔ وہ اٹھا اور مباسل کو گلے لگاتے ہوئے بولا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہیں تمہارے عہد پورا کرنے کی ہمت دے، آمین۔ 2 ماہ بعد وہ یونی سے واپس آ رہی تھی جب ڈرائیور نے اچانک گاڑی روکی۔ سڑک تقریباً سنسان تھی۔ بھائی گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میڈم شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے، ڈرائیور گاڑی چیک کرتے ہوئے بولا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے اس نے بابا کو فون کر کے دوسری گاڑی بھیجنے کا بول دیا تھا، تبھی ایک کیری ڈبہ وہاں آ کر رکا اور چند نقاب پوش آدمی اس میں سے نکلے۔ گاڑی کا دروازہ کھول ورنہ ہم تجھے مار دیں گے، ایک نقاب پوش آدمی نے ڈرائیور سے کہا۔ یہ سن کر پیچھے بیٹھی انفال ڈر گئی تھی۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر صحیح معنوں میں اسے زمین اپنے پاؤں سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کون لوگ ہو تم اور کیوں دروازہ کھولیں ہم؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ اے لڑکی تو اپنی زبان بند کر اور چپ چاپ گاڑی سے اتر، ایک آدمی نے غصے سے بولا۔ جب ڈرائیور نے دروازہ نہیں کھولا تو ایک آدمی نے گاڑی کے ٹائر پر فائر کیا۔ اب اگر دروازہ نہیں کھلا تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتاروں گا، وہ آدمی طیش میں ڈرائیور سے بولا۔ اس کی دھمکی دینے پر ڈرائیور اور اس کی روح کانپ گئی۔ بھائی آپ دروازہ کھول دیں ورنہ یہ لوگ ہمیں مار دیں گے، انفال نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی، ان آدمیوں نے ڈرائیور کو گلے میں انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا اور انفال کے منہ پر رومال رکھ کے اس کی آواز بند کی جو چیخنے لگی تھی اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ وہ سب لوگ آج ایک بار پھر عمران کو پکڑنے کا لائحہ عمل طے کر رہے تھے جب کسی کا موبائل رنگ ہوا۔ حائم نے ایکسکیوز کرتے ہوئے فون اٹھایا۔ دوسری جانب کی بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی اور دماغ کی رگیں تن گئی۔ سب نے اس کے بدلتے انداز کو دیکھا۔ سب خیریت ہے جوان؟ جنرل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ عمران اب اپنی حدیں پار کر رہا ہے، اس نے میری بہن کو اغوا کیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، حائم نے غصے کے عالم میں کہا اور مباسل کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خفاش سی بیٹھی لڑکی کا سراپا لہرایا۔ آج
ہم آج رات ہی اس کے اڈے پر حملہ کریں گے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ یہ ایک اندھیرا کمرہ تھا جہاں اسے لایا گیا تھا۔ اس کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے منہ کو رومال سے باندھا ہوا تھا اور ہاتھ پیچھے رسی سے باندھے ہوئے تھے۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا جب اسے ہوش آیا تھا۔ اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے وقت کا اندازہ نہیں تھا۔ وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی اور اللہ سے مدد کی دعا کر رہی تھی۔ ہم آج رات لڑکیاں اور منشیات دبئی کے لیے روانہ کر دیں گے۔ وہ موبائل پر بات کرتے ہوئے بولا، اس بار سب صحیح سلامت دبئی پہنچے گا۔ بہت خاص آدمیوں کو میں نے یہ کام دیا ہے۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ بولا، اس بار تم لوگ مجھ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب میں بتاؤں گا عمران چیز کیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، عمران نے فون بند کرتے ہوئے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ شاید بھول گیا تھا کہ اوپر بیٹھی ذات اس سے بہت زیادہ طاقت والی ہے۔ اب وقت تھا جب اللہ نے اس کی رسی کھینچنی تھی۔ ہم آگے کے دروازے سے جائیں گے۔ ہادی اور اویس پیچھے کے جانب جوانوں کو لے کر اندر جائیں گے۔ ہم نے چاروں طرف سے اس گھر کو گھیر لیا ہے۔ میجر نے ان کو پوزیشن سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ دبے قدموں اندر کی جانب بڑھ رہے تھے جب اس کی نظر ایک لکڑی کے دروازے پر پڑی جسے باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ وہ دو جوانوں کو لے کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور تالے کو بغیر آواز پیدا کیے توڑ ڈالا۔ دروازہ کھلنے پر جو منظر اسے دکھا وہ اس کا خون کھلا گیا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ بال پونی سے نکل کر اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ منہ کو رومال اور ہاتھوں کو پیچھے رسی سے باندھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ انفال کے جساسیت کے بارے میں جانتا تھا مگر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، مگر آج اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بندھے ہاتھ کھولے اور جوانوں کو بھی باقی لڑکیوں کو کھولنے اور بحفاظت باہر نکالنے کا کہا۔ انفال کے منہ پر بندھا رومال کھولا۔ وہ پہلی بار اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ جب انفال نے اپنی بوجھل ہوتی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھا، چلو اٹھو، ہمیں یہاں سے جلد نکلنا ہے، اس نے انفال کے چہرے سے نظریں ہٹا کر کہا۔ چلو شاباش۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انفال تھوڑا جھجک کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باقی لڑکیوں کو پیچھے کے دروازے سے باہر نکال دیا گیا۔ ابھی وہ دونوں کمرے سے نکلنے لگے جب گولیوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس طرف مباسل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ وہ پیچھے کے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے جب ایک گولی مباسل کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ اس نے انفال کو اپنے پیچھے کیا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہت جلدی ہے یہاں سے بھاگنے کی؟ ہاں ہاں ہاں، وہ آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ انفال ان سب سے بے خبر اس کے بازو سے نکلنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ تم عمران، تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے مارنے کا خواہشمند ہوں۔ اپنے بابا سے کیا عہد آج پورا ہوگا۔ مباسل نے سامنے کھڑے عمران کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم؟ عمران کچھ شک سے بولا۔ وہی جس کے ماں باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، صرف اس لیے کہ میرے بابا نے تمہارے ساتھ اس گندے کام میں ساتھ نہیں دیا، وہ تیش سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جو سامنے والے کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم فاروق افندی کے بیٹے ہو؟ عمران کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ واہ، تو تمہیں یاد ہے؟ تو یہ بھی یاد ہوگا کس بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اب تمہاری باری، تمہارا کھیل اب ختم عمران، مباسل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ جی۔ پیچھے کھڑی انفال کو ایک طرف اشارہ کرتے باہر جانے کا بول کر وہ دوبارہ عمران کی طرف بڑھا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی طرح آج میرے ہاتھوں قتل ہو گئے، عمران نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں موجود گن سے دوسری جانب اشارہ کرتے ہوئے ہنسا۔ مباسل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور ایک پل کو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو نوچ لیا۔ ایک آدمی انفال کے ماتھے پر گن رکھے ہوئے تھا۔ اگر اس لڑکی کی زندگی چاہتے ہو تو اپنی گن نیچے رکھو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، عمران نے ساکت کھڑے مباسل کو کہا۔